اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، اس آیت کو آپ نے کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا بھی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ آیت جو ہے یہ زبانی یاد بھی ہے۔ اس آیت میں سے آج جو میرا خصوصی جو موضوع ہے وہ ہے مشغول رہنا۔ کیا میرا موضوع ہے جی؟ مشغول رہنا۔ لفظ جو مشغول ہے اس کا مطلب ہے مصروف۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ مصروف۔ بائبل مقدس میں ذرا اگر ہم غور کریں تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جنہوں نے پطرس کے وسیلہ سے کلام جو ہے سنا ہے، اور پطرس نے دلیری کے ساتھ ان لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں بتایا۔ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے بارے میں پطرس نے دلیری کے ساتھ جو ہے انہیں یہ کلام جو ہے پیش کیا، اور پطرس رسول نے دلیری کے ساتھ انہیں کہا کہ تم لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر کیا کیا ہے؟ مصلوب کیا ہے، اور اب جب اس کا نوشتہ پورا ہو چکا ہے تو اب تم اس کے اس نوشتے پر بھی تم راضی اور خوش نہیں ہو۔ کیا نوشتہ تھا؟ کہ خدا کا جو پاک روح ہے ان پر جو ہے وہ آ ٹھہرا، اور وہ سب جو ہے وہ غیر زبان میں بولنا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ شاید یہ کسی نشہ میں غل ہیں، لیکن پطرس نے کہا کہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ پطرس نے جب یہ ساری باتیں ان کے آگے رکھیں تو پطرس نے انہیں جب یہ کلام سنایا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ لگی۔ میرے عزیزو، چوٹ جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک دنیاوی چوٹ ہے۔ جب دنیاوی چوٹ کسی انسان کو لگتی ہے تو وہ فساد برپا کرتا ہے، وہ نافرمانی میں چلا جاتا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں اس قدر مگن مسرور ہو جاتا ہے کہ وہ جو چوٹ اس نے کسی انسان سے کھائی ہے اس انسان کے سبب سے اس انسان کو مار ڈالنے، ہلاک کرنے کے بارے میں دن رات وہ سوچ بچار وہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس شخص نے دنیاوی طور پر چوٹ جو ہے اس نے کھائی ہے۔ دوسری جو چوٹ ہے وہ ہے روحانی طور پر۔ جب کوئی شخص خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتا ہے، جب کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر میں ایمان رکھتا ہوں، جب اس شخص کو کسی شخص سے کوئی چوٹ پہنچتی ہے، ضرب اس کی زندگی پر لگتی ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ دنیاوی انسان کی طرح عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ شخص جو ہے چونکہ وہ روحانی ہوتا ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنا آپ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے خدا پر وہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ بائبل میں اس میں بھی لکھا ہے کہ جو بے وقوف ہے، جو نادان ہے، وہ آگے بڑھے چلے جاتے ہیں، لیکن جو عقل مند ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھپ جاتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دو طرح کی چوٹ ہے۔ تو لکھا ہے کہ یہاں پر جب انہوں نے یہ سنا کہ ہم نے ایک بے گناہ کو صلیب پر جو ہے ہم نے چڑھایا ہے، تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور لکھا ہے کہ اسی وقت کیا ہوا کہ اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ کتنے ملے جی؟ 3000 کے قریب جو ہے ان میں مل گئے۔ آج ہمیں بھی ایسے لوگ ہیں، آج ایسے بھی ہمیں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پیاروں کو، خدا کے خادموں کو، کلیسیاؤں کو چوٹ جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، لیکن وہ جو چوٹ خادموں کو، کلیسیاؤں کو جو پہنچاتے ہیں، وہ چوٹ ان کی جو ہوتی ہے وہ دنیاوی طور پر ہوتی ہے۔ اگر وہ روحانی ہوگی، یعنی اگر کلام سنائیں گے آپ اور کلام سن کر اگلا جو بندہ ہے وہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے جب سپرد کر دے گا، پیش کر دے گا، تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب جو ہے وہ برپا ہوگا۔ جو روحانی چوٹ ہے
وہ انسانی زندگی میں عاجزی، انکساری، فروتنی، حلیمی کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ 3000 کے قریب جو آدمی جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ مل گئے، اور آگے ان کا کام کیا تھا جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں کیا رہے؟ مشغول رہے۔ سب سے جو پہلی بات ہے کہ جب ان کے دلوں پر چوٹ لگی تو انہوں نے دنیاوی کام کاج میں مصروفیات عمل کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی زندگی کو خداوند کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ وہ خدا کے کاموں میں مشغول رہے، یعنی خدا کے کاموں میں وہ مصروف رہے، وہ دعا کرنے میں مصروف رہے، وہ نیکی کرنے میں مصروف رہے، وہ دوسروں کا خیال رکھنے میں مصروف رہے ہیں، وہ غریبوں کی، بیووں کی، یتیموں کی فریاد رسی کرنے میں وہ مصروف رہے ہیں۔ کون؟ جن کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ لگی۔ اور میرے جیتو، پہلی جو بات ہے کہ رسولوں سے تعلیم پانے میں، رسولوں سے تعلیم پانے میں، یہ سب سے بہت خوبصورت جو بات ہے، پہلی جو بات ہے کہ تعلیم پانا۔ قرآن عہد نامہ میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ عدم معرفت کہتے ہیں علم الہی کو۔ خدا کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ الہی علم سے وہ کیا ہوئے؟ وہ اپنے آپ کو انہوں نے گناہ کے سپرد کیا، ہلاک ہوئے ہیں، وہ تباہ برباد ہوئے ہیں۔ اسی لیے پہلی بات ہے کہ 3000 کے آدمی جب ان میں وہ مل گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے رسولوں سے تعلیم پائی ہے۔ اور لفظ تعلیم پانے کا مطلب یہ ہے علم سیکھنا، تربیت پانا، ہدایت پانا۔ اگر آپ علم سیکھیں گے نہیں تو کس طرح سے آپ دوسروں کو مسیح کے پاس آپ لے کر آئیں گے؟ اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا تب ہی آپ دوسروں کو جو ہے آپ بتا سکیں گے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ خالی برتن ہیں تو آپ دوسرے کو کیا آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ہی آپ دوسرے کے لیے آپ اس کی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ تعلیم پا کر ہمیں دوسروں کو تعلیم دینے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آج کوئی بھی جو شخص ہے وہ سیکھنا نہیں چاہتا، اگر کوئی خادم ہے وہ بھی سیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر یہ اعلانیہ طور پر کہا جائے کہ خادموں کو بھی باقاعدگی طور پر سیکھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، اس بات پر بھی بہت سے خادم حضرات جو ہیں وہ برا محسوس کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو کلام پڑھتے ہیں، خدا کے گھر میں باقاعدگی کے ساتھ آتے ہیں، اگر انہیں یہ کہا جائے کہ آپ تعلیم پایا کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے گھروں میں خدا کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو گھر میں کلام پڑھنے کا ایک اور طریقہ کار ہے، لیکن جب ایک خادم سے اس کلام کے بارے میں تربیت حاصل کی جائے گی تو یقینی طور پر وہ خاندان جو ہے، وہ نسل جو ہے وہ ترقی پذیر وہ ضرور ہوگی، کیونکہ لکھا ہے پہلی بات ہے کہ تعلیم پانے میں، یعنی علم سیکھنے میں، تربیت حاصل کرنے میں، ہدایت پانے میں وہ مشغول رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رفاقت رکھنے میں۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ رفاقت رکھنے میں۔ رفاقت کا مطلب ہے محبت، اتحاد، وفاداری، ہمدردی، یعنی رفاقت رکھنے میں، ایک دوسرے سے محبت رکھنے میں وہ مشغول رہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرنے میں وہ مشغول رہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے میں اور ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ کرنے میں وہ کیا رہے؟ مشغول رہے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ ہمدردی ہے تو ہم پر یہ واجب ہے، ہم پر یہ ضرور ہے، جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے مانگے تو تو اسے کیا کر، اسے تو دے۔ اگر کوئی نہیں بھی مانگتا، آپ کو اس شخص کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص واقعی کیا ہے؟ ضرورت مند ہے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس ضرورت مند شخص کی آپ کیا کریں؟ مدد کریں۔ یہ ہے رفاقت رکھنا۔
रफाकत रखने से मुराद ये नहीं कि हम सिर्फ अपने बहन भाइयों से रफाकत रखें, हम सिर्फ अपने बच्चों से ही हम रफाकत रखें, हम सिर्फ अपने खानदान के अफराद से ही हम रफाकत रखें, ना कि हम दूसरे लोगों से हम रफाकत हम रखें। बल्कि लिखा है कि तालीम पाने में और रफाकत रखने में, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने में वो क्या रहे, मशगूल रहे, यानी वो मसरूफ रहे, इस बात में एक दूसरे की मदद करने में वो मसरूफ रहे हैं। और तीसरी बात ये है, और रोटी तोड़ने में क्या रहे, मशगूल रहे। मेरे अजीजों, आज जो कि इशारे रब्बानी भी है, इसीलिए इस कलाम में से हम सीख रहे हैं कि सबसे पहले जो पतरस ने कलाम पेश किया, तो वहाँ पर रहने वाले, यरूशलेम में जो रहने वाले थे, उस जगह पर हैकल में जो मौजूद जो लोग थे, उन्होंने जब ये पैगाम सुना तो इस कलाम पर वो क्या लेकर आए, ईमान लेकर आए। 3000 के लोग उसी वक्त जो है उनमें शामिल हो गए, मिल गए, और ना सिर्फ तौबा करके ईमान लाकर वो अपने घरों की तरफ वो लौटे हैं, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ हमदर्दी भी जो है उन्होंने जताई है, एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया भी उन्होंने इख्तियार किया है। हम 3000 की तो तादाद नहीं है, हम होंगे कोई 150-200 हम इधर लोग बैठे हुए हैं। और ये कितनी खुश आनंद ये बात है कि अगर हम खुद इस बात को अपनी ज़िंदगी पर हम क्या करेंगे, लागू करेंगे कि हमें भी उनकी तरह अपने आप को तालीम पाने में, रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में क्या रखना है, मशगूल यानी मसरूफ रखना है। उनके भी बच्चे थे, उनके भी माँ बाप थे, वो भी शादीशुदा थे, लेकिन बात ये है कि उन्होंने सारे कामों को मसीह की खातिर क्या कर दिया जी, छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि वो भूखे रहे, बच्चों को भूखा उन्होंने मार दिया, काम काज किए अपनी जगह पर, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये शहादत देती है कि वो मशगूल रहे हैं, मसरूफ़ अमल में रहे हैं। किस बात में मसरूफ़ रहे हैं, तालीम पाने में, रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में। अब अगर हम आगे बढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में आज इस वक्त के आज का जो दिन है, इशारबानी का जो दिन है, अभी हम इशारबानी की इस पाक में हम शरीक होंगे। हम इस बात को सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस रस्म को जारी और सारी किया। पुराने अहदनामा में हम कुर्बानियों के बारे में सीखते हैं कि बहुत सी कुर्बानियाँ थी। उन कुर्बानियों में एक ख़ास कुर्बानी है जिस कुर्बानी का नाम है सलामती की कुर्बानी। क्या कुर्बानी है जी? सलामती की कुर्बानी। इस कुर्बानी में लोग अपने घरों में ज़ियाफ़त करते थे और इसमें अपने अज़ीज़ व अक़ारब को, दूसरे लोगों को अपने घर में वो बुलाया करते थे और उस ज़ियाफ़त में खाना तैयार होता था और सभी लोग मिलकर जो है उस खाने को वो खाया करते थे। ऐसे ही है जो कलाम को पढ़ने वाले हैं। और सलामती की जो कुर्बानी है खुदावंद यीशु मसीह ने ये गुजरानी है। और आज लिखा है कि कुरिन्थियों के खत में लिखा है कि उसने कहा मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। और उसने लिखा है कि उसने रोटी ली और शुक्र करके उसने तोड़ी, उसने कहा ये मेरा बदन है, ये मेरा गोश्त है जो तुम्हारे लिए है। फिर उसके बाद उसने कहा कि उसने एक प्याला लिया और उसने कहा ये मेरा खून में नया आहद है। अब जो रोटी का जो हम जिक्र सीखते हैं, ये वो रोटी थी जो आसमान से उतरी थी। और ये कब उतरी थी? जब बनी इसराइल के लोग खुदा पर बुड़बुड़ाना उन्होंने शुरू किया था। और वो रोटी उन्होंने देखकर, वो औस थी और औस की शक्ल की वो थी, खुराक थी, लेकिन बनी इसराइल ने उसे और जो नाम जो दिया वो मन का नाम दिया था। किसका नाम दिया थी? मन का उन्होंने नाम दिया था, क्योंकि उसकी जो बनावट थी वो सफ़ेद कलर का था, वो गोल था और बहुत ज़्यादा उन्हें खूबसूरत वो नज़र आता था। इसीलिए उन्होंने इस बात को जो है आगे पेश किया। और इसकी अगर हम वजाहत में जाए तो काफ़ी इसकी लंबी वजाहत है, लेकिन मैं मुख्तसर आपको बताना ये चाहता हूँ कि बनी इसराइल के लोगों ने उसे मन का नाम दिया। और वो रोटी जो
آسمان سے اتری تھی، وہ من، وہ خوراک جو آسمان سے اتری تھی، اس کا جو وسیلہ جو بنا ہے وہ آسمان بنا ہے۔ کیا وسیلہ بنا جی؟ آسمان اس کا وسیلہ بنا۔ یعنی یہ اس بات کی نمائندگی کر رہی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بیٹے مسیح پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب یہ اس روٹی کی بات ہو رہی ہے جو آسمان سے اتری، اور اس روٹی کے بعد مسیح نے کہا کہ جو یہ خون ہے یہ میرا نیا عہد ہے، یہ میرا عقد ہے، یہ میرا عہد ہے جو میں نے تمہارے ساتھ خون کا ایک نیا عہد میں نے باندھا ہے۔ روٹی تو تم کھاتے ہی تھے، لیکن یہ جو خون ہے یہ میرا نیا عہد ہے جو میں نے تمہارے ساتھ میں نے باندھا ہے۔ اور لکھا اس نے کہا، اس کے بعد اس نے سیرا لیا، اس نے کہا یہ میرا خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے ہے، میری یادگاری کے لیے تم ایسا ہی کیا کرو، ایسا ہی کیا کرو۔ میرے عزیزو، آج جو میرا مضمون ہے وہ ہے مشغول رہنا، یعنی مصروف رہنا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کن باتوں میں مصروف رکھنا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں مصروف رکھنا ہے، یا ہم نے اپنے آپ کو خدا کے کاموں میں مصروف رکھنا ہے؟ تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس بات کو سنا ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور اسی گھڑی، اسی لمحہ، اسی وقت 3000 کے لوگ جو ہے ان میں 120 اشخاص کی جماعت میں جو ہے وہ مل گئے۔ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے میں کیا رہے؟ مشغول رہے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے بھی کہا میری یادگاری کے واسطے تم ایسا ہی کیا کرو۔ یہ حکم خداوندی ہے، ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں اس کی یادگاری کو ہر مہینہ میں جو ہے وہ دہرانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم اس سے بھول جاتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر دنیا میں آیا، اس نے مار کھائی، اس نے کوڑے کھائے، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کے بعد مردوں میں سے وہ جی اٹھا؟ مسیح خداوند کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اس کی جو ذات اقدس ہے، اس کی جو تعلیمات ہے، مسیح کی جو پاک ذات ہے، اس کو ہر وقت اپنے دل میں رکھ لینے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ سو آئیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور آج کا جو مضمون ہے کہ مشغول رہنا، آئیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کن باتوں میں ہم مشغول ہیں، کن باتوں میں ہم نے اپنے آپ کو مصروف ہم نے کیا ہوا ہے۔ اگر ہم نے دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے تو ہمیں اجر اتنا ہی ملے گا۔ اگر ہم نے روحانی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے تو یقیناً خدا ہماری کھانے پینے کی، رہنے کی، ہماری سونے کی، ہر چیز کی فکر جو ہے وہ خدا وہ خود کرے گا۔ سب سے پہلے ہمیں خدا کے حضور اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں اس پر تم ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تمہاری کیا ہے؟ فکر ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ہم ان باتوں پر عمل ہم نہیں کریں گے تو وہ ہمیں یہی کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کیونکہ تم میرے ساتھ مشغول ہی نہیں ہو، تم نے رسولوں سے تعلیم ہی نہیں پائی، تم نے رفاقت ہی نہیں رکھی ایک دوسرے کے ساتھ، تم نے رفاقت نہیں رکھی، ہمدردی نہیں رکھی، محبت نہیں رکھی ہے، ایک دوسرے کا تم نے خیال نہیں رکھا ہے، اور آخری بات ہے کہ نہ ہی تم نے روٹی توڑنے میں تم کیا رہے ہو؟ مشغول رہے ہو۔ آئیے ہم اس بات کو ہم جانیں، سمجھیں، سیکھیں، اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھیں جو کام ہمیں خدا تک رسائی لے کر وہ جاتے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم صبح کے وقت اٹھیں، وقت پر بیدار ہوں، اور خدا کا کلام ہم پڑھیں، خدا کا کلام ہم سنیں، سیکھیں، اور جتنا زیادہ آپ سے ہو سکتا ہے والدین کی خاص یہ بات ہے، یہ والدین پر، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، آنے والے یہ مضبوط ستون ہیں، ہم نے ان ستونوں کو کھڑا کرنا ہے۔ اب یہ بات آپ پر آتی ہے کہ آپ نے ان ستونوں کو کتنا مضبوط آپ نے کھڑا کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 9 دا بنانا ہے یا 13 دا بنانا ہے، 18 دا بنانا پلر، ایسی ہے۔ تو یہ آپ پر بات ڈیپینڈ کرتی ہے
کہ آپ نے اس پلر کو کتنا مضبوط آپ نے اسے کھڑا کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ اس پلر کو آپ مضبوط کھڑا کریں گے اتنی زیادہ آپ کی نسلیں جو ہیں مسیح خداوند میں قائم اور دائم رہیں گی. طوفان آئے، سیلاب آئے، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، ابلیس جتنا مرضی اپنا کام کرے، لیکن وہ جو رکھا گیا ہے وہ کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتا، کیونکہ لکھا ہے بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت کھڑی کرتا ہے. ہم نے سونے چاندی سے عمارت ہم نے کھڑی نہیں کرنی، اچھی چیزیں زیب تن کرنے سے اس عمارت کو ہم نے کھڑا نہیں کرنا. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ یہاں پر ہی رہ جائیں گی. ہم نے خدا کے نام سے خدا کی حضوری میں اپنے بچوں کو دے کر اس عمارت کو، اس ستونوں کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیں، ہمیں خود پہلے وہ ہمیں کام کرنا ہے. مجھے خود مشغول رہنا ہے، مصروف عمل میں رہنا ہے کہ میں دعا کروں، میں کلام پڑھوں، میں نیکی کروں، راست بازی کے کام کروں، اچھائی کے کام کروں. بے شک کہ دشمن شیطان ابلیس بڑا چالاک ہے، بڑا مکار ہے. اس نے انبیاء پر بھی بہت زیادہ دباؤ اس نے ڈالا، انبیاء کو بھی شیطان نے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن لکھا ہے کہ خدا جو ہے ناتوانی حالت میں ہمیں توانائی، ہمیں طاقت اور قوت وہ ہمیں بخشتا ہے. آمین. خدا ہم سب کو اس کلام کے مطابق چلنے کا بھاری فضل عطا کرے، تاکہ ہم اس بات کو ہم سیکھیں کہ ہمیں مشغول ہمیں رہنا ہے، ہمیں مصروف رہنا ہے خدا کے کاموں میں. اور جیسے لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں وہ مشغول رہے ہیں. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خدا ان کے حضور ہم اپنے آپ کو پیش کریں. ہم اپنی خطاؤں، اپنی غلطی، گستاخیوں کا خدا باپ کے آگے ہم اقرار اور اظہار کریں. یقیناً وہ ساری ناراضگی سے پاک اور صاف کرنے میں وہ سچا اور عادل، وہ ہمارا زندہ خدا ہے. چاہتے ہیں مہربانی سے وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور دعا